إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب القرآن۔ تو ہم جس مہینے میں ہیں وہ رمضان کا مہینہ، اور یہ رمضان کا مہینہ خاص جو ہے وہ قرآن کے لیے ہے، یعنی اس مہینے کی افضلیت جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے بھی ہے، یعنی اس مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا تھا۔ تو اس مہینے میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور ایسا ماحول بنا رہتا ہے کہ جس میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی 5 وقتہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور تراویح کی نماز میں ہم ہر رات کھڑے ہو کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، یعنی خاص جو ہے وہ قرآن ہے اس مہینے میں۔ تو کئی لوگوں سے ہم یہ چیز سننے ملتی ہے کہ انہوں نے قرآن کمپلیٹ کرنا رہتا ہے، حالانکہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے بجائے ہم اس چیز پہ دھیان دیں کہ اس قرآن میں میسج کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہمیں۔ تو اس مہینے میں ہم 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن کمپلیٹ کرنے کے بجائے ایک ہی چیپٹر، ایک ہی سورت ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان میں ہم قرآن کمپلیٹ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ بھی تو ہونا کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں کیا کی ہیں، ہمیں یہ میسج کیا دیا اس کتاب میں۔ تو بہتر ہے کہ ہم قرآن بھی کمپلیٹ کریں، ساتھ ساتھ 10 سے 15 منٹ یہ لگائیں کہ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ باتیں کیا کر رہا ہے، ہمیں بتایا کیا اللہ نے، جس سے ہمارے لیے فائدہ یہ ہوا کہ ہم اس کتاب میں جو باتیں اللہ نے کہی ہیں سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں بھی لا سکیں۔ تو رمضان میں خاص جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ خاص ہے۔ تو ہم اس مہینے کا فائدہ اٹھا کر کم سے کم ایک بار اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، دیکھیں تو آخر اس میں باتیں کیا کہی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم روزے رکھتے ہیں، اور یہ سال بھر میں جو ہم پہ روزے فرض ہیں وہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، یا تو 29 دن یا تو 30 دن روزے فرض ہیں۔ تو خیال رکھیں کہ ہم روزہ رکھ کے دن بھر سوئے بھی نہ رہیں، عبادت میں لگائیں، اور خاص کہ اب کیونکہ وقت کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم جب ہم اپنے کام پہ رہتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، اسکولس میں ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم وہاں قرآن لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہاں ہمارے پاس زبان دی اللہ نے ہمیں، ہم تسبیحات تو پڑھ سکتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ تسبیحات ہم پڑھتے ہوئے ہیں، اور ان تسبیحات کے لیے ہمیں کوئی تسبیح کی بھی ضرورت نہیں، بس آپ پڑھتے رہیں، آپ کی نیکیاں بھی بنتی رہیں گی، آپ عبادت میں بھی شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہم کریں۔ تو اب ہم رمضان کی آخری 10 راتوں میں داخل ہونے والے ہیں، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی بے شک ہم نے نازل کیا یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اگر لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو یہ ہمارے لیے نور علی نور ہو جائے گا۔ تو ہم
ان 5 راتوں کو مخصوص بھی نہ کریں، ہم کوشش کریں کہ 10 کی 10 راتیں جاگ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو نہیں کر سکتے وہ تو 5 راتیں جاگیں، 21 23 25 27 29، لیکن جو نوجوان ہیں خاص کر کے ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ کوشش کریں پوری 10 رات جاگیں، اور ان 10 راتیں جاگ کر کے فون نہیں چلانا، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے پڑھیں، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں صبح میں اگر آپ قرآن نارملی ایسے پڑھ رہے ہیں صرف تلاوت کر رہے ہیں تو رات میں مخصوص کرتے ہیں کہ آپ اس کے ترجمے پڑھیں، اور آس پاس بڑا سکون اور شانتی رہتا ہے، تو ہمارا دھیان جو ایک جگہ لگ سکتا ہے، تو ہم اس سمے صرف ترجمے دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں کیا کی ہیں اس میں۔ اور دوسری چیز، نوافل کا جتنا سے جتنا ہو سکے اتنا اہتمام کریں، دعائیں جتنی زیادہ ہو سکے اتنا کریں، اور خاص کر یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یہ دعا بالکل مخصوص پکڑ لیں، یہ دعا جتنا ہو سکے اتنا زیادہ مانگے دعائیں۔ اور اب رمضان ہم سے الوداع ہونے والا ہے، صرف یہ 10 آخری راتیں ہیں، تو بے شک ان راتوں میں ہم اپنا نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایڈ کروا لیں، اور جتنا ہو سکے ان 10 راتوں کو غنیمت سمجھیں، اور ان 10 راتوں میں جتنی ہو سکے اتنی ہم عبادتیں کریں، اور خود کو جب اس رمضان سے ہم باہر نکلیں، اور جب ہم اس رمضان سے باہر نکلیں تو کوئی الگ انسان بن کے نکلیں، یعنی وہ بندے نہ ہوں جو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تھے، یعنی بالکل نئے ہو جائیں، یعنی ہماری زندگی میں جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ہمارے اندر کمی ہے، وہ ہم اوور کم کر کے نکلیں، اور اپنے ساتھ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور عبادتیں لے کے نکلیں۔ ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے ہی شیطان بعد میں آزاد ہو، ہم پہلے آزاد ہو جائیں مسجد سے۔ تو بہتر ہے کہ ہم جس طریقے سے رمضان میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کوشش کریں کم سے کم رمضان کے بعد ہم نمازیں نہ چھوڑیں، کم از کم فرض نماز تو ہم قائم رکھیں جس کی پکڑ ہونے والی ہے، اور جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہو سکتی ہے رمضان کے بعد وہ ہم کریں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں جیسے رمضان میں کر رہے ہوں تو ویسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک بات تو ہے کہ ہم ایک چیز کر سکتے ہیں جو ہے نماز، اس کو پابندی کے ساتھ ہم پکڑ لیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور جو تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا، وہ میں لنک ڈال دوں گا اس میں۔ تو بس یہی دعائے خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم تقبل صیامنا و قیامنا، اللہ میرے بھی روزے قبول کرے، آپ کے بھی روزے قبول کرے، میرا بھی قیام قبول کرے، آپ کا بھی قیام قبول کرے، اور میرے بھی نیک اعمال قبول کرے، آپ کے بھی نیک اعمال قبول کرے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں ہم سے جو بھول چک ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کرے، اور اس کے سوا کوئی اور ہے نہیں معاف کرنے والا۔ اور ان 10 راتوں کو جاگ کر کے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ان 10 راتوں میں ہم جاگیں اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی کروا لیں، اور ایک خاص دعا رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے رمضان میں نیک بنے رہنے کی توفیق دی، اس طریقے سے یہ توفیق رمضان کے بعد بھی ہو، 5 وقتہ نماز کے پابندی ہم رمضان کے بعد بھی ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم رمضان کے بعد بھی ہوں۔ تو بس یہ دعائے خیر ہے، اور جو جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور معاف کرنے والا ہے نہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بے شک وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو معاف کرنے پہ قادر ہے، وہی معاف کر سکتا ہے، اور اس کی معافی کے سوا کوئی اور در ہے ہی نہیں کہ کہیں معافی ملے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزے، قیام، صیام قبول کرے، اور جتنی ہو سکے اتنی دعائیں کریں، جتنا ہو سکے اتنا لوگوں میں صدقہ خیرات لوگوں میں غریبوں میں جتنا ہو سکے اتنا صدقہ دیں، خیرات دیں، کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس کو بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ منع کر دیں، جھڑکے نہ۔ اور یہی دعائے خیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں وہ معاف کرے، لیکن یاد رکھیں ہم نے جو غلطیاں کی اللہ کو لے کر کے، یعنی نماز میں کوئی کمی کی ہے، یا صدقے خیرات دینے میں کوئی کمی کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کمی کی، یہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ جو غلطیاں، جو ظلم ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد میں جو کمی ہے، وہ اس سے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو اللہ کے لیے آپ اس سے جا کے معافی مانگ لیں پیار سے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ جوڑنا پڑے ہاتھ جوڑیں، لیکن اس سے معافی مانگ لیں،
کیونکہ اللہ جو ہے اپنے معاملات تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے بندوں کے معاملات ہیں وہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو اس لیے نصیحت یہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں سے معافی مانگیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں خاص، اور مجھے بھی یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں۔ سبحان ربک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔